اسٹارٹس یہی ہیں ان کو رضا کرانوں کو بھیجنے کے حوالے سے. یہ سب پریس کانفرنس سے پہلی چیز. دوسرا سر دس از ویری سینسٹیو ٹائم کہ نادرا پاسپورٹ آفس امیگریشن حکام کی کولابوریشن is very important. We don't have anybody جس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر سکیں, پوچھ سکیں بھائی یہ فیک نیوز ہے نہیں فیک نیوز. بغیر ورژن کے خبر چلتی ہے کہ بعد میں ظاہر ہے دس از نیشنل سیکورٹی. ہم 5 7 10 15 لوگ ہیں کرائم رپورٹرز, کوئی نہیں ہے جو کہ نادرا سے ہم سے بات کر سکے, FIA سے بات کر سکے, نہ امیگریشن سے بات کر سکے. انٹیریئر والے بڑے بزی ہیں منسٹر صاحب کے ساتھ. دیکھیے جو آپ کا پہلا سوال ہے, نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں. اب یہ چیلنجنگ ہے لیکن اسٹیٹ کے لیے وی ہیو دا کیپیسٹی. اسٹیٹ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ کسی قسم کا چیلنج ہو. جب ہمارے اندر سینرجی ہے, جب تمام پاکستان کے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک سافٹ اسٹیٹ سے ایک ہارڈن اسٹیٹ بنائیں. یہ ایسا دنیا میں کس ملک میں ہوتا ہوگا کہ کوئی ٹریول کرنے کے لیے آتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, نہ کوئی ویزا لیتا ہے, نہ کوئی اس کے پاس پاسپورٹ ہے, نہ اس کے پاس کوئی ID کارڈ ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں یہ جن لوگوں نے کینیڈا جانا ہے, جنہوں نے UK جانا ہے, جنہوں نے باقی ملکوں میں جانا ہے, ہاؤ سینسٹیو دے آر. فار لاسٹ 2 years they couldn't manage only 300-400 people to repatriate them to their countries. اور ہمارے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں پر ایسے ہی پھرتے رہیں. ہیومیٹیرین گراؤنڈز, یس ہیومیٹیرین گراؤنڈز پہ ہم ان کو بالکل پرائیورٹی دیں گے, ان کو سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ ریپیٹریٹ کریں گے. لیکن جو الیگل رہ رہے ہیں, جو یا کرائم میں شامل ہیں, ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہو گیا ہے. ہمارے ایکسپینس پہ ہمارے ہاسپٹلس پہ ان کا علاج ہو رہا ہے, ہمارے ایکسپینس پہ ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ وہ یوز کر رہے ہیں, ٹیکس نیٹ میں وہ نہیں ہے. تو یہ کسی بھی ملک کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے ملک کو ایک سافٹ اسٹیٹ سے ایک ہارڈن اسٹیٹ بنائے. کیسر بٹ صاحب سینئر جرنلسٹ. جنیوا میں UNHCR اور امریکن نے بھی کہا ہے ان کو نہ نکالیں جو آپ کے خیال میں لیگل ہے, اور UNHCR کی کہہ رہی کہ ان پر 50 سال سے لوگ یہاں رہ رہے ہیں جو لیگل ہے سو فورڈ. تو یہ کیا ہمیشہ زندگی بھر یہی رہی جو لیگل ہے سو فورڈ. دیکھیے بٹ صاحب لیگل کو تو آپ نکال رہے ہیں, ان کو کب نکالیں گے؟ جی پہلے فیز میں الیگل کو نکالیں گے. دس از پارٹ آف دا پلان. میں معافی چاہتا ہوں, جی یہ جو لیگل ہیں سو فورڈ, انہوں نے بھی شناختی کارڈ کیے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی میں نے بٹ صاحب میں نے جی بٹ صاحب میں نے اپنے انٹرو میں یہ کہا ہے کہ جب یہ پاسپورٹس پکڑے گئے ہیں تو ہم ان کو جو لیگل رہ رہے ہیں اس کو ہم الیگل کہہ رہے ہیں. ایک 2 قسم کے الیگل ہے, آپ سمجھیں. ایک وہ الیگل ہے جس کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, ایک وہ بھی الیگل ہے جس نے ہمارے سسٹم کو بریچ کیا ہے اور اپنے لیے نادرا میں سپیس بنائی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے بنائی ہے, چاہے وہ رشوت دے کے بنائی ہے, یا جس طرح بھی کیا ہے, اس کا بھی سٹیٹس الیگل ہے. اور یہ جو UNHCR کے ساتھ لسٹڈ ہیں 2015-16 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پلان بنا تھا کہ وہ والنٹری ریٹرن تھا, ان کو کچھ ڈالرز دیے گئے تھے. تو ہم UNHCR سے کہہ رہے ہیں کہ اب افغانستان کے حالات ٹھیک ہیں تو اب آپ وہ اپنے ملک میں واپس جائیں. سیکنڈ فیز میں بالکل کسی قسم کا بھی ہم اپنے ملک میں فیز وائز ضرور ہے. دا ٹائم ول کم, ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن دا ٹائم ول کم کہ اس ملک میں ایک بھی الیگل فارنر جو ہے وہ یہاں نہیں رہ رہا ہوگا. پاسپورٹ لے کر آئیں, ویزا لے کر آئیں, بزنس کرنا چاہیں, انویسٹ کرنا چاہیں, سیر کرنا چاہیں, فیملی سے ملنا چاہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مہمان ہیں, ہمارے دوست ہوں گے, لیکن الیگل کسی کو اس ملک میں اب چھوڑا نہیں جائے گا. سر ابھی آپ نے بات کی کہ نادرا نے شناختی کارڈ بنا کے دیے ہیں تو اس میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاسپورٹ بنوائے اور وہ بائی روڈ بھی چلے گئے. اس حوالے سے کیا اقدامات کریں گے, کیا وہ پاکستانی پاسپورٹ پر ہی رہیں؟ دوسرا یہ کہ یہ لوگ جا رہے ہیں, یہ ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ کہیں جاتے ہوئے ڈالر بھی لے کر جا رہے ہوں جس کا پہلے بھی ڈالر کس وقت ناممکن ہے کہ کوئی ڈالر یہاں سے لے کے جائے. کسی قسم کی اسمگلنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ افغان کرنسی میں ان کو 50,000 روپے لے کے جانے کی اجازت ہے. اسی طرح کوئی ایران سے آیا ہوا ہے, اس نے جانا ہے تو وہ ایرانین کرنسی میں لے کے جا. اسی طرح وہ کسی اور ملک سے آیا. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اس پرسپشن کو ایتھنک لے کے جا رہے ہیں اور ایک پرٹیکولر ملک جس افغانستان کی طرف لگا. اب میری بدقسمتی ہے کہ سب سے زیادہ الیگل فارنرز جو ہے وہ ہیں افغانستان کے, تو اب میں برازیل کا نام تو نہیں لے سکتا,
अब उनको ब्राजील तो नहीं भेज सकता, जाहिर है अफगानिस्तान के तो अफगानिस्तान ही भेजा जाएगा ना, तो अफगान करेंसी पे लेके जाएंगे और किसी डॉलर की सूरत में या किसी भी सूरत में उनको नहीं इजाजत दी जाएगी। देखिए, हम उनके पासपोर्ट कैंसिल करेंगे, हम दुनिया में जहां होंगे हम वहां उन ममालिक को लिखेंगे कि ये हमारे सिटीजन्स नहीं है, ये इलीगल इन्होंने पासपोर्ट को अप्रोच किया है, और हमारी देखिए गलती तो हमारी है, हमारी सिक्योरिटी। देखें, ये जो नादरा है ये क्यों एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा बन गया है, इसी वजह से हम कहते हैं कि एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा है, इसी वजह से वहाँ पर एक हाजिर सर्विस जनरल साहब को लगाया गया ताकि वो जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, उसको और टेक्नोलॉजी दोनों को क्लब करके एक नादरा को एक बेहतर इदारा बनाया जाए ताकि आइंदा इस तरह की चीज़ें जो है वो ना हो सकें। APP से डॉक्यूमेंट्स हैं और कार्ड भी हैं उनके पास, बट उनको भी जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए चेक करने में तंग कर रहे हैं, तो शिकायत के हवाले से सेल करना है जी। अब उसमें ये है कि हमने इंटीरियर में एक सेल बनाया है, वो मेरा ख्याल है आजकल में हम उसको 1 नवंबर तक अनाउंस कर देंगे, हॉटलाइन बनाए, उसमें कोई भी शिकायत लेकर आए। देखें, जब इतने बड़े पैमाने पर होंगे तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तो वो होगी, लेकिन हमारे बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं तमाम फोर्सेस को, किसी किस्म की कोई मैन हैंडलिंग नहीं होगी, स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, बड़े एहतराम के साथ उनको ट्रीट किया जाएगा, लेकिन बड़े फर्म अंदाज में। ये नहीं हो सकता है कि किसी भी गांव में कि मैं लीगल हूँ, लीगल के साथ एक इलीगल ट्रैवल कर रहा है, तो ज़ाहिर है हमें चेक तो करना पड़ेगा। अब उसके लिए यही हो सकता है कि वॉलंटरी रिटर्न को हम क्यों इनकरेज करें, कि उसमें ये होगा कि हमें वो मैन हैंडल होने से बच जाएंगे, वो गिरफ्तारियों से बच जाएंगे, वो पकड़े जाने से बच जाएंगे। जब एक बंदा छुप रहा होगा किसी भी मुल्क में, छोड़े पाकिस्तान को, किसी भी मुल्क में कोई एक बंदा छुप रहा होगा, वो इलीगल होगा, तो क्या उधर की फोर्सेस उधर छापे नहीं मारेंगी? वो मैंने आपको पहले कहा कि कोई किसी को उनको गैर कानूनी अफगानिस्तान के रहने वाले लोगों या किसी भी मुल्क में, बार बार आप इसको अफगानिस्तान से रिलेट कर देते हैं, किसी एक स्पेसिफिक मुल्क के लिए नहीं है। कोई भी किसी गैर मुल्की को, इलीगल गैर मुल्की को किराए पे घर देगा, वो फैसिलिटेशन में आ रहा है, और फॉरेन एक्ट जो हमारा है वो उस पर FIA का जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और वो सफ़र करेगा। तो मैं पाकिस्तानियों को आपके तौसत से बार बार ये कह रहा हूँ कि प्लीज आप फराज बुगटी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की रज़ाकाराना वापसी की हौसला अफजाई करते हैं। पहले मरहले में जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं होगी उनको निकाला जाएगा, दूसरे ममालिक को भी बताया जाएगा यह हमारे शहरी नहीं है।